بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ حنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کیا آپ تنگ دست ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر پاس اسباب نہیں، اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں مگر پیسے نہیں، اور رشتہ دار آپ کو جانتے بوجھتے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ مدد کر بھی دیتے ہیں تو کتنی مدد کر دیں گے؟ بے شک اللہ کی شان کے مطابق کوئی آپ کا مددگار نہیں، جیسی مدد وہ کر سکتا ہے کوئی اور آپ کی ویسی مدد نہیں کر سکتا، جتنا سخی وہ ہے ویسی سخاوت کوئی دکھا نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے؟ اور اتنی دعائیں، اتنے وظائف، اتنے طور طریقوں سے اللہ سے رابطے میں آئے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہاں غلطی آپ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے میں دیر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اگر دیر ہو رہی ہے تو ایک جلد اللہ کو منانے والا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، بہت ہی مجرب، بہت ہی کمال کا ہے۔ جس نے پڑھنا شروع کیا اس کی تعداد مکمل کرنی ہے آپ نے 1.25 تک، لیکن جیسے ہی یہ 30,000 40,000 تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نام یہاں تک لے لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اندھیرے مٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انسان بنا کر مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، یا کسی انسان کو فرشتہ بنا کر آپ کے لیے مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، کسی نہ کسی راستے سے آپ کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ اس قدر پیسہ ملتا ہے، اس قدر رزق عطا ہوتا ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آسانیوں کا باعث بن جائیں گی۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ عمل اس قدر مجرب ہے تو ہم نے یہ عمل پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو صدقے کا اہتمام کرنا ہے، اور صدقہ ہر وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم وظائف ویسے نہیں کر رہے جیسے وظائف کرنے چاہیے۔ وظائف کی بڑی کڑی شرطیں ہوتی ہیں، وظائف کے لیے روزے رکھنے پڑتے ہیں، جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے، غیبت سے بچنا پڑتا ہے، ہر بری عادت سے بچنا پڑتا ہے، کھانے پینے میں پرہیز ہوتی ہے جس میں لہسن استعمال نہ ہو تاکہ فرشتے اس کی بو سے دور نہ جائیں، اور اپنے آپ کو تنہا کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں سے درگزر کرنا ہوتا ہے، غصے سے بچنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ جتنے دن وظیفہ کرتے ہیں ان کڑی شرطوں کے ساتھ، پھر اس کا وظیفہ کرنے والے کا مکمل ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے کرتا ہے وہ مقصد بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے بندے ہیں کہ اگر وظیفہ کرنا شروع کر بھی دیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ہمارا ٹی وی دیکھنا اور ضروری ہے، فیس بک چلانا بھی بہت ضروری ہے، باتیں کرنے بھی بہت ضروری ہے، ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتے وظیفے کی خاطر۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کے لیے بہت دیر ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے، اسے سن لیتا ہے، اس کی مان جاتا ہے۔ تو وظائف تو اور طرح کے ہوتے ہیں، یہ صرف ذکر ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ وظیفہ کرنے والے بندے مجھ سے رابطہ کریں، عورتیں ہوں مرد ہوں، میں ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے وظیفہ کرنا، ان کے نام کے مطابق ان کو بتایا جائے گا ان کے اندر کیا خامی ہے، کس وجہ سے دیر ہو رہی ہے، پھر ان کو وظائف بتائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے آج تک جتنے بھی وظائف کسی کو بھی بتائے ہیں میرے خاندان میں یا خاندان سے باہر، کبھی کوئی ایسا وظیفہ نہیں گیا کہ جس کی وجہ سے کام نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی ہے۔ تو آپ ابھی جو کر رہے ہیں ان کا صدقہ اس لیے دینا ضروری ہے کہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے آپ میں، ذکر میں، دعا میں یا عمل میں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے طفیل آپ پر رحمت کر دے، کیونکہ صدقہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کا صدقہ دینا ہے سب سے پہلے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری مدد فرما، میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں اپنی پریشانیوں کے ساتھ، اپنی تنگ دستیوں کے ساتھ، اور تو بہت امیر ہے اور جسے چاہتا ہے امیر کر دیتا ہے، اور تو بہت غنی ہے، میری مدد فرما اور مجھے ایسے عمل کی، ایسے لفظوں کی توفیق دے، میرے منہ پر ایسے الفاظ آئیں، ایسے اعمال میں کروں جس سے تو راضی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، یعنی کہ آپ نے ارد گرد کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آپ سیدھے اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں آئے ہیں، اس کو مدد کے لیے پکارا ہے، اس کی توجہ کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں اس نیت سے کہ اللہ آپ کی طرف نگاہ کرم کرے، آپ کی مدد کرے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو وہ درگزر کرنے والا ہے، بہت سے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو وہ آپ کو بھی معاف کر دے اور اس عمل کو پورا ہونے تک آپ کی مدد کرے، اور اس عمل کے دوران ہی آپ پر رحمت نازل فرما دے، آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے، آپ کو رزق عطا فرما دے۔ پھر آپ نے جب یہ حاجت کے نفل پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، یہ وظیفہ، یہ ذکر شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خود دیکھیں گے آپ کے دن بدل جائیں گے۔ اس کو عمومی طور پر 7.25 لاکھ بار پڑھتے ہیں، کئی لوگ 70,000 72,000 تک پڑھتے ہیں، کئی 40,000 تک یا 41,000 تک پڑھتے ہیں۔ تو کام ان سب کا ہو جاتا ہے، جو بھی جتنی بھی تعداد ہے ان کو دیکھ کے ان کے حالات کی طرف ان کے ناموں کے مطابق انہیں بتایا جاتا ہے، اور یہ مکمل جیسے ہی کرتے ہیں اسی دوران یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کا ایک نام لینا ہے۔ پہلے تو آپ جب 2 نفل حاجت کے پڑھیں گے اس میں آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے یہ اللہ کا نام۔ پھر آپ نے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نام کو پڑھنا شروع کر دینا، اور اسے کاؤنٹ کرتے رہنا ہے، اور اسے لکھتے جائیے، اپنے پاس سیو کرتے جائیے کہ آپ نے کتنی تعداد میں مکمل کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تعداد مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ایسے آئیں گی دوڑ کے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ آپ نے اللہ کا جو بہت پیارا نام ہے یا غنی یا مغنی، یہ پڑھنا ہے۔ یقین کر رہے ہیں اس قدر تاثیر ہے اس نام میں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ آپ نے کبھی کسی کے اجازت سے نہیں پڑھا ہوگا، یا طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا، یا اس کا آپ نے صدقہ نہیں دیا ہوگا، یا آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے مدد کے لیے نہیں پڑھے ہوں گے۔ حاجت بھی ہوتی ہے مدد کی، اور دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ آگے آسانیاں کرے، پڑھنے کی توفیق دیتا رہے، اور وہ بد دل نہ ہو بندہ۔ بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑا سا مکمل کیا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا، اسے چھوڑ دیتے ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ اور صدقے اور نفل کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو بہکنے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے گا، آسانی دے گا، آپ کے یقین کو، آپ کے ایمان کو پختہ کرتا جائے گا۔ جب آپ کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دینا شروع کر دے گا، جب دولت آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تو آپ پور شوق سے پڑھیں گے، ایک دن اور زیادہ، اگلے دن پھر اس سے زیادہ، اس سے اگلے دن پھر اس سے زیادہ۔ اگر آپ چاہیں تو عورتوں کو اکٹھا کر کے یا مردوں کو اکٹھا کر کے بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر بہت زبردست ہے۔ پھر جیسے ہی یہ آپ عمل کر لیں، ایک تو عمل کے دوران جتنی جمعرات آئیں، آپ نے ضروری نہیں کہ جمعرات کو ہی کرنا ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن، کسی بھی دن، جمعرات ہو گئی، جمعہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، آپ نے کسی میٹھی چیز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، مقصد اسے سامنے رکھ لینا ہے، اور یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر دعا کرنی ہے کہ تیرے دیے ہوئے رزق میں سے یہ بانٹ رہی ہوں تو مجھے اور عطا فرما، میں اور زیادہ دوں، میں دیگچی سے دیگچوں پر آؤں اور پھر دیگوں پر آؤں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جیسے یہ عمل کرتے جائیں گے، آپ کا 1.25 لاکھ مکمل ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیگ پکانے کے قابل ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ بانٹیں گے، اپنا قرض بھی ادا کریں گے، شادیاں بھی کریں گے، جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مدد کرے، اور ہر طرف سے آسانی اور خیر نازل کرے، آمین ثم آمین۔